ہاں دو کام کرو، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ دو کام کرتے رہو۔ اور یہ دو کام مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بہت اہم ہے۔ ان دونوں کاموں سے مسلمانوں کی تربیت ہوتی ہے، مسلمانوں میں بہتری آتی ہے۔ پہلا کام یہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز یہ عبادات کی جان ہے، عبادات کی روح ہے، اور نماز کے ذریعے سے بندے کا تعلق اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے پالنہار سے، پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے سے اچھا بنتا ہے۔ اور رب سے تعلق تو اچھا بنتا ہی ہے، نماز کے ذریعے سے مسلمانوں میں ڈسپلن، انتظام، اجتماعیت، ایکتا، محبت، بھائی چارگی بڑھتی ہے۔ اب دیکھیے نماز میں امام آگے ہوتا ہے، وہ جس طرح کرتا ہے پیچھے ساروں کو اسی کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ یہ نماز مزاج پیدا کرتی ہے مسلمانوں میں، اپنے امیر، اپنے بڑے، جو بھی اپنا حکمراں ہے، ذمہ دار ہے، اس کی بات ماننے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جب تک بڑے کی بات نہیں مانی جائے گی معاملات درست نہیں ہوں گے۔ ہر آدمی اپنی خواہش و تمنا کے مطابق کرنا چاہے گا تو اختلاف پیدا ہوگا، انتشار ہوگا، اجتماعیت اور ایکتا پیدا نہیں ہوگی۔ تو نماز میں ایک تو یہ سکھایا جاتا ہے اپنے بڑے کی بات ماننے کا جذبہ۔ دوسرا مساوات، برابری۔ نماز کے اندر پہلی صف میں اگر کوئی بیچارہ غریب، نادار، معاشرتی اعتبار سے کمزور ہے، آ کے کھڑا ہو گیا ہے، کسی مالدار کی، کسی صاحب حیثیت کی، کسی صاحب دولت کی، کسی صاحب منصب اور عہدے کی ہمت نہیں کہ اس کو کہے کہ تم کمزور ہو، معاشرے کے اعتبار سے پیچھے جاؤ۔ غریب بھی وہیں کھڑا ہے، امیر بھی وہیں کھڑا ہے، کالا بھی وہیں کھڑا ہے، گورا بھی وہیں کھڑا ہے، لمبے قد کاٹ کا بھی کھڑا ہے، پستہ قد بھی کھڑا ہے۔ اور یہ بھی نہیں پوچھا جاتا ہے کہ امام کس برادری کا ہے، معاشرے کے اعتبار سے بڑی سمجھی جانے والی برادری کا ہے یا کسی فقیر گھرانے اور فیملی کا ہے۔ یہ مساوات، برابری، ایکولیٹی، یہ نماز کے اندر سکھائی جاتی ہے۔ پھر انتظام، انوشاسن، وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کی پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ سارے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، یہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرتی ہے، مساوات، برابری، 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ پھر بڑا اجتماع، بڑا اتحاد ہو شہر کی سطح پر تو جمعہ کی نماز ہے۔ یہ اب الگ بات ہے، مسلمانوں نے اپنے اپنے الگ مسجدوں میں جمعہ کی نماز قائم کر دی ہے۔ اسلامی حکومت ہوتی تو یہ نہیں ہوتا۔ اسلامی حکومت میں ایک بڑی مسجد، سارے شہر کے لوگ وہیں جمع ہو، تب اتحاد پیدا ہوتا ہے، ہر اعتبار سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اب کیا ہے، ہر مسجد میں جمعہ ہونے لگ گیا۔ کوشش تو ہونی چاہیے کہ محلے کی ایک مسجد میں جمعہ ہو، ورنہ اصل تو یہ کہ شہر کی ایک مسجد میں جمعہ ہو، یہ ہے جامع مسجد ہونی چاہیے۔ اب مسلمان حکومت تھی تب دیکھیے ہر بڑے شہر میں بڑی مسجد ہے، جامع مسجد، بس وہی ہوتی تھی۔ اس سے کیا ہوتا تھا فائدہ کہ منبر محراب سے جو میسج، جو پیغام گیا، سب وہی لے کے گئے۔ اب ہر مسجد سے الگ الگ پیغام دیا جا رہا ہے، الگ الگ میسج دیا جا رہا ہے، اس میں تو زیادہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، تو ایک ذہن نہیں بن پا رہے ہیں مسلمان، اتحاد نہیں۔ اور پھر سال کی شکل میں عید میں ایک جگہ جمع ہو جاؤ، اور عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر کہ آ جاؤ حج میں، شاہ، گدا، امیر، غریب، 3 پیس والا، 2 پیس والا، سب ایک ہی جوڑے میں وہاں سب حاضر۔ یہ ہر ہماری جو چیز ایک سسٹمیٹک ہے اسلام میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، آج بھی مطالبہ کر رہے ہیں غیر کہ یہ جمعہ کی نماز کا جو ہے نا، اس پر پابندی لگا دی جائے، 10 لوگوں کے علاوہ کسی کو اجازت کسی ایک مسجد میں نہیں دی جائے۔ وہ وجہ یہی ہے کہ جمعہ کے دن ایک میسج تمام لوگوں کو بغیر کسی محنت کے، مشقت کے پہنچ جاتا ہے مسلمانوں کے پاس۔ تو بھائی اس میں مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں، تمہاری کمی ہے، تمہارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہر چیز سسٹمیٹک ہے۔ بہرحال نماز جو ہے نا، یہ ہمارے اندر اجتماعیت پیدا کرتی ہے، انوشاسن پیدا کرتی ہے، مساوات اور برابری پیدا کرتی ہے۔ تو کہا کہ ایک اپنی تربیت نماز کے ذریعے سے کرو۔ دوسرا کا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی پوری ڈیٹیل، تفصیل، کتنے مال میں کتنا ادا کرنا ہے، یہ تو مدینے میں آئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کا حکم یہ مکے میں تھا۔
تو کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ سے کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بندے کا تعلق بندوں سے اچھا بنتا ہے۔ نماز میں اللہ سے اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق اچھا بن گیا، زکوٰۃ میں جب وہ خرچ کرے گا اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر، ناداروں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، اپنے اڑوس پڑوس رہنے والوں کی ضرورتوں کو پورا کرے گا تو بندوں سے اچھا تعلق بنے گا، اور اس طرح مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا، ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوگی اور شفقت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو کہا یہ دو کام کرتے رہو۔ یہ دونوں کام بہت مشکل ہے، نماز کی پابندی بھی بہت مشکل ہے، مال خرچ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ جو ان دونوں پر پورا نہیں اترے گا تو پھر جہاد کرنا اور مشکل ہو جائے گا، اس میں تو جان کے لالے پڑتے ہیں، جان کا خطرہ ہوتا ہے، زندگی کے ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کہا کہ ابھی حکم آئے گا، اس سے پہلے مکی زندگی میں ان دونوں پر محنت کرو۔